وہ لمحہ تھا جس نے پورے ہندوستان کی تقدیر بدل دی۔ وہ لمحہ جب ایک زخم خوردہ بادشاہ محمد شاہ اپنی پوری سلطنت کی شکست اپنے چہرے پر لیے فاتح ایران نادر شاہ کے سامنے پہلی بار بیٹھا۔ میں آپ کو وہ منظر دکھاتا ہوں بالکل ویسے جیسے وہ حقیقت میں تھا، خاموش، بوجھل اور تاریخ کے سب سے سیاہ لمحات میں سے ایک۔ شام کے وقت جب شکست کی خبریں دہلی کے خیمہ گاہ میں پھیلتی گئیں، محمد شاہ کے چہرے سے خون اترتا چلا گیا۔ خان دورہ مارا گیا تھا، سعادت خان قیدی ہو گیا تھا، مغل توپیں خاموش کھڑی تھیں اور آصف جاہ کا مشورہ بھی اب مرہم نہیں ماتم لگ رہا تھا۔ شاہی خیمے کے اندر گہرا سناٹا تھا، فقط بادشاہ کی بے ربط سانسیں اور باہر دور کہیں جلتی آگ کی مہنگی سی بو۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایک بادشاہ کو اس طرح لرزتے دیکھا تھا۔ رات کو سپاہی دوڑتے ہوئے خیمے میں داخل ہوئے۔ حضور، نادر شاہ مذاکرات کے لیے آمادہ ہے، وہ آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ یہ جملہ ظاہری طور پر ایک امید تھا، مگر اندر سے موت کا اعلان بھی تھا۔ بادشاہ کے پیروں سے جیسے زمین نکل گئی۔ محمد شاہ نے کہا، تو اب جان بھیج دوں؟ اب بھی وہی بادشاہ ہوں یا نہیں؟ آصف جاہ آگے بڑھا اور دھیرے سے بولا، ذل الہی، حالات آپ کو حکم نہیں درخواست کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ یہ ملاقات جنگ نہیں سلطنت کا فیصلہ ہے۔ یہ جملہ سچ ہوتا ہوا بھی بادشاہ کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ شاہی پالکی تیار کی گئی، محافظ قطار میں کھڑے تھے، چاند مدھم تھا اور سرد ہوا خیموں کے پردوں سے کھیل رہی تھی۔ سوار آگے آگے چل رہے تھے اور صرف ایک جملہ بار بار سنائی دے رہا تھا، خاموش رہو، بادشاہ گزر رہے ہیں۔ مگر یہ وہ بادشاہ نہیں تھا جو دہلی سے نقارے بجاتا نکلا تھا۔ یہ شکست خوردہ، ڈرا ہوا، تاریخ کے بوجھ سے ٹوٹا ہوا ایک انسان تھا۔ نادر شاہ کا خیمہ دور سے روشن نظر آتا تھا، جیسے کوئی آتش فشاں ہو، پھٹنے والا ہو۔ ایرانی سپاہی قطاروں میں نیزے اونچے کیے کھڑے تھے، ہر چیز میں ایک ایسی سختی، ایسا نظم جو دہلی کے لشکر میں کبھی نہیں تھا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی محمد شاہ کی نظر پہلی بار اس شخص پر پڑی جسے وہ برسوں سے دور کہیں افسانوں میں سنتے آئے تھے، نادر شاہ۔ وہ بیٹھا نہیں تھا، وہ گویا تخت پر قائم تھا، آنکھیں تیز، چہرہ بلا کی سختی لیے۔ اس کے پہلو میں سردار خاموش مگر خون آلودہ ذرہ پہنے کھڑے تھے۔ محمد شاہ جیسے منجمد ہو گئے، قدم رکے، سانسیں بے ترتیب، اور دل میں وہ خوف جس کا نام کبھی بادشاہوں نے لیا ہی نہیں تھا۔ نادر شاہ نے سر اٹھایا، بادشاہ کو دیکھا اور صرف ایک جملہ کہا، تمہارے لشکر کو کیا ہو گیا؟ کبھی یہ تمہاری سرزمین گرج کر بولتی تھی۔ اس جملے کے سامنے محمد شاہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ بولا، ہم نے کوشش کی پر سلطنت کے ہاتھ پاؤں شل ہو چکے ہیں۔ جرنیل لڑ رہے تھے پر قسمت ساتھ نہ تھی۔ نادر شاہ کی ہنسی تیز اور خالی تھی۔ قسمت میدان جنگ میں نہیں لڑتی، فوج، نظم اور عقل لڑتی ہے، اور تمہارے پاس تینوں نہیں تھی۔ یہ الفاظ دہلی کے تخت پر کوڑے کی طرح پڑے۔ محمد شاہ نے سر جھکا لیا، آنسو ضبط نہ کر سکا۔ اس نے وہ جملہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ دیا جو اس پورے خون ریز سفر کی تلخ حقیقت تھا، میں شکست مانتا ہوں۔ خیمے میں چند لمحوں کے لیے ایسی خاموشی چھا گئی جیسے کسی نے تاریخ کا سانس روک دیا ہو۔ نادر شاہ نے دھیرے سے ہاتھ اٹھایا، بادشاہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور پہلی بار اس کے لہجے میں سختی کم ہوئی۔ شکست کا اعتراف یہی بادشاہ کا پہلا قدم ہے۔ اب دہلی جنگ سے نہیں مذاکرات سے بچے گا، ورنہ یہ شہر بھی کرنال کی طرح مٹ جائے گا۔ یہ جملہ موت کی طرح قطعی اور قسمت کی طرح پکا تھا۔ محمد شاہ نے آنکھ اٹھا کر آخری بار ایران کے اس آسمانی طوفان کی طرف دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ بادشاہ تو ہے پر بادشاہت کہیں اور جا چکی ہے۔ جب ملاقات ختم ہوئی اور شاہی پالکی واپس دہلی کی طرف چلی تو اس رات ہوا میں ایک عجیب بو تھی،
یاسیت، شکست اور ایک دبے دبے شور کی۔ گویا پوری سلطنت کہہ رہی ہو ہم بچ گئے ہیں، مگر اب وہ دہلی نہیں رہی جو کبھی دنیا کے سروں پر حکومت کرتی تھی۔ یہ ملاقات صرف دو بادشاہوں کی نہیں تھی، یہ ایک عظمت کے خاتمے کا اعلان تھی۔